الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و صحبک یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار پیٹرول چیک کر لیں اگر ایمرجنسی مسئلہ بنے، نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت سے نوازے۔ محرم الحرام کی نسبت مبارکہ سے پچھلے جمعہ المبارک پر حضرت امام حسین اور خانوادہ امام حسین اہل بیت رسول، آل رسول اور اولاد علی المرتضیٰ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا، وما توفیقی الا باللہ، اور جس میں ہم پہنچے تھے کہ آل رسول کی محبت انسان کو نفع دیتی ہے،
موت میں، قبر میں اور حشر میں، اور پھر آل پاک کی محبت و عقیدت ہم سب کے لیے ایمانیات میں واجبات کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے کہ محبت اہل بیت وہ سلسلہ ہے کہ جس کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم سے آل رسول کی محبت کا سوال کیا، محبت مانگی ہے، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے مبارکہ نہیں بلکہ کل کا اعلان کر کے اللہ کریم نے اپنے امر کا بھی اظہار کیا ہے کہ آل رسول کی محبت ایمان کا وہ حصہ ہے، وہ درجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات میں نہ کسی سے سوال کیا، نہ کسی سے کچھ مانگا، اور اگر اللہ نے حکم دیا ہے اسألکم کا، تو اس میں جو بسم اللہ سوال کیا وہ سوال یہ ہے کہ میں تم سے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محنت فرمائی، تبلیغ مبارکہ فرمائی، اس محنت اور تبلیغ مبارکہ کا اجور میں سے ایک اجر یہ ہے کہ آپ نے کہا اگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہو، مجھے خوش اور پرسکون دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے میں تم سے اپنی آل پاک کی محبت کا، اپنی آل پاک کے لیے محبت اور مودت کا سوال کرتا ہوں، اور اولاد علی اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آج اسی امتی کا تعلق ہو سکتا ہے، وہی امتی ہو سکتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتا ہو۔ اور بعض بات میں سوچتا ہوں، اور مجھے اس میں کہ آخر آل پاک کی محبت میں جہاں پریشانی بنتی ہے بعض ساتھیوں کو، بعض ساتھی اپنی ذاتی رائے اور ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہ آ سکی کہ اگر علی، حسن، حسین اور مخدوم کائنات کا ذکر کیا جائے تو اس ذکر میں آخر پریشانی کہاں بنتی ہے کہ امت کا اچھا خاصا گروہ اس ذکر مبارکہ پر نہ صرف ناخوش ہوتا ہے بلکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والوں پر وہ کب کی باتیں ہیں کہ وہ فتوے لگتے ہیں کہ جن فتووں کو دیکھ کر بندہ پھر یہ اظہار ہی کر سکتا ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ کیا ہوا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں آل پاک کی محبت میں استغفر اللہ العظیم پریشانی بنتی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ پریشانی نہ بنتی تو امام شافعی پر لوگ فتوے نہ لگاتے، اگر یہ پریشانی نہ ہوتی تو امام مالک پر مفتیان کرام کی توپیں اپنے گولے نہ داغتی، اگر یہ پریشانی نہ بنتی تو امام احمد بن حنبل پر
لوگ تانوں تشنی کے فتویٰ جات کا سلسلہ کبھی بھی نہ شروع کرتے. یہ پریشانی نہ ہوتی تو کبھی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر لوگوں کے فتویٰ جات کا سلسلہ نہ ہوتا. اللہ اعظم کا یاد کہ اہل بیت کے لیے ہمارے ہاں جو ایک عجیب سا سلسلہ ہے، حالانکہ فضیلت اہل بیت اور فضائل آل رسول میں بابا نہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا انکار کیا جاتا ہے، نہ دنیا میں کوئی بندہ انکار کرتا ہے اہل سنت کے ہاں. جب اہل سنت کے ہاں یہ معاملہ ہی نہیں، صحابہ کا مقام بھی اپنی جگہ ہے، نہ ان کی قربانیوں کا رد کیا جا سکتا ہے، نہ جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ صحابہ کی محبت کو پس پشت ڈالا جا سکتا ہے. اور جب صحابہ کا ذکر ہے تو پھر ذکر صحابہ میں جو چند ایام اہل بیت کے لیے ہیں، ان میں جان بوجھ کے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارکہ کو پس پشت ڈالنا، جان بوجھ کے نہ کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم ربیع الاول میں، اگر اب کوئی حکمن فرض تو نہیں کہ آپ ربیع الاول میں صرف مولد مصطفیٰ ہی بیان کریں گے کہ حضور کا صرف میلاد ہی ہوگا. اب اگر مولد مصطفیٰ اور ربیع الاول میں ایک بھائی لوگوں کے لیے ایسے ایسے خطابات کے جو 100% صحیح ہیں، مگر ان سے نہ محبت رسول کا پیغام نکلتا ہو، نہ ربیع الاول کی عظمت و برکت، تو میرا اور آپ کا خیال یہی ہوگا کہ بابا اسے ربیع الاول سے کوئی مسئلہ ہے. جیسے کئی ساتھی جنہیں مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی پریشانیاں بنتی ہیں، حالانکہ میلاد مصطفیٰ یاد رکھ لیں توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بھئی اللہ وہ ہے جس کا میلاد نہیں، جو نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ ازل سے ہے ابد تک ہے، ابد سے ہے ازل تک ہے، نہ اس سے کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک کا تاجدار ہے. اب یہ تو ہو گیا کہ وہ توحید کا اتنا بڑا پیغام، جیسے مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض ساتھیوں کا سرکٹ وہ شارٹ ہو جاتا ہے، بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے یہاں بھی بعض ساتھیوں کے ہاں مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال مبارکہ بابا 365 دن ہیں، ہر دن میں بھی ذکر صحابہ ہو تو انکار نہیں، نہ کیا جا سکتا ہے نہ ہے، مگر خدا کے لیے کہ جن ایام میں امام حسین علیہ السلام وہ قربانی پیش کرتے ہیں کہ جو قربانی اسلام کی وہ پہچان اور علامت بنتی ہے کہ محرم کا چاند بعد میں طلوع ہوتا ہے، اور ہر بندے کو علم ہے محرم وہ ہے کہ جس میں خانوادہ رسول نے وہ قربانی پیش کی ہے. خانوادہ رسول نے امام حسین اور صحاب امام حسین نے وہ کمال پیش کیا ہے کربلا کی سرزمین پر کہ جو نہ کربلا تک اس طرح کی قربانی ہوئی نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر محرم میں ہمارے لیے پریشانی بنتی ہے تو یاد رکھ لیں عاجزانہ التماس ہے کہ نہ یہ گروہ بندی نہ فرقہ واریت بندے کے لیے قبر میں کوئی آسانی کا سبب بنے گی. کبھی بندہ خلوت میں بیٹھے تو سوچنے کی بات ہے کہ آخر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حسن و حسین کی محبت اور مخدوم کائنات کی محبت کا سوال کیا ہے، لوگوں سے محبت اہل بیت کو مانگا ہے، ایک لمحہ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آخر اہل بیت کا مقام اتنا ضروری ہے، آل مصطفیٰ کا سلسلہ اتنا لازمی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کی محبت کو مانگا ہے بلکہ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے وہ سوال کر دیا کہ پھر جہاں ایمان ہوگا، ایمان کے لیے شرط ہے، ایمان اس دل میں نہیں ٹھہر سکتا
جس دل میں آل رسول اور اولاد علی کے لیے محبت نہ ہو، چاہت نہ ہو، پہچان نہ ہو، قربت نہ ہو، اور بندہ وہاں ہزاروں تعویلات کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو اب یقین جانیے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر اس کے دل کو کیا بیماری ہے کہ جس دل میں ساری محبتیں ہیں، انکار نہیں ہے۔ اگر انکار ہے تو صرف محبت مصطفیٰ کا صدقہ، آل رسول کی محبت نہیں، اور اگر آل رسول کی محبت نہیں ہے تو بالکل ایک لمحہ سوچے بغیر سمجھنے والی بات ہے، وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان سے اتنا ہی دور ہے جتنا شاید اس سے تو کفر سے ایمان کی طرف آنا آسان ہو۔ مگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا سبب یہ ہے کہ پھر اس دل میں نہ ایمان بس سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، اس دل میں ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کبھی بھی اس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہو سکتی، ایمان مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیسے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے خاندان مبارکہ کے لیے جو محبت و الفت کا سلسلہ اپنایا ہے، تو چونکہ وقت کا معاملہ، ایک بھائی ہے وہ کہتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، پچھلے جمعۃ المبارک پر موجود تھے شاید آپ بھی، کہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل قربت کی تعریف کیا ہے کہ اس سے آل رسول مراد ہے۔ تو بابا آپ نے شاید دھیان نہ دیا، پھر آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ میرے شیخ کی، آپ کے شیخ کی، کسی مفتی کی تعریف کی تو ضرورت ہی نہیں، اس سے تو بڑی تعریف ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین کو گود میں بٹھایا، علی اور زوج علی کو اپنے ساتھ ملا کے بٹھا کر اعلان یہ کیا، اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے میرے اللہ میرا حسن، میرا حسین، میری فاطمہ اور میرا علی، یہ چار شخصیتیں میرے ساتھ مل کے جب 5 بنتی ہیں تو میرے رب کی بارگاہ میں میرے آقا اعلان یہ کرتے ہیں، میرے اللہ یہ میری آل ہے، یہ میری اطرت ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ میں اس آل سے محبت بھی کرتا ہوں، اس اطرت کی چاہت بھی رکھتا ہوں۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اس میں آیت مبارکہ کہ اس سے قربت سے مراد آل پاک نہیں ہے، تو پتہ نہیں ان کو میں نے ویسے رابطے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی وہ دلیل مبارکہ ہے تو مجھے بھی عنایت فرما دیں، وہ ابھی تک تو نصیب نہیں ہوئی، مگر یاد رکھ لیں کہ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت رسول کی تعریف اور حضور کی قربت کہاں ہے، کون ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا نہ صحابہ کا انکار ہے نہ ان کی تعریف کا، مگر یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرماتے کہ اس سے مراد میرے فلاں صحابی ہے تو ان کو بھی سلام ہے، صحابہ کی محبت بھی دل و دماغ میں رچی بسی ہے، انکار نہیں ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی درجوں میں یہ حدیث مبارکہ کئی حوالوں سے کئی طرق سے منقول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین کو، علی اور فاطمہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر اعلان یہ کیا کہ میرے اللہ یہ میری آل ہے، جو اولاد علی ہے وہ میری محبتوں کا حصہ ہے، جس محبت کا مقصد یہ ہے، مدعا یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ یہ دونوں ہستیاں ملی ہیں تو حسن و حسین کے اس کا کرم ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی جگہوں پر واضح فرامین عالی شان ہے کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی تعریف کی ہے، آل پاک کی تعریف کی ہے، کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ سے فرمایا ہے، ہاں ام سلمہ محبت میں تو کئی ہستیاں شامل ہیں، مگر یہ چاروں مل کے میرے ساتھ جب 5 تن بنتے ہیں تو اس 5 تن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں میں آل رسول ہونے کا درجہ اور سرٹیفکیٹ دیتا۔
جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے اعلان کر دیا ہے تو حاضرین محترم و مکرم پھر اس اعلان کا مطلب یہ ٹھہرتا ہے کہ پھر یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کئی درجوں پر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حجرہ مخدومہ کائنات سے حسن و حسین تشریف لاتے ہیں، چونکہ وہ دور مبارکہ ہے جس میں ابھی کوئی مساجد میں کارپٹ کا یا کوئی ماربل کا یا یہ تصور تو نہیں تھا۔ حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حسین تشریف لاتے ہیں اور وہ بچپن 4، 5 یا 5 اور 6 سال کی بے ترتیب عمر مبارکہ میں آپ مسجد نبوی کے حال میں گرتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ عربی خطبہ میں اہل تسنن کے ہاں، آناف کے ہاں ضروری امر ہے کہ آپ اس میں کوئی کسی کلمہ کا جواب بھی، اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ جب عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں اتنا اس میں امر ہے۔ اب وہ خطبہ ہے کیونکہ اس میں بندہ، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور جب اللہ اپنی قربت عطا فرماتا ہے، پیار بھری نظروں سے بندے کو دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بندے کا دھیان کہیں نہ ہو، وہ بات نہ کر رہا ہو، وہ کسی بچے کو منع نہ کر رہا ہو، بلکہ ہمہ تک گوش ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ میرے اور آپ کے لیے تو یہ حکم ہو اور میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، یعنی کہ ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا، آپ کا خطبہ مبارکہ شروع تھا، اور وہ خطبہ مبارکہ ہے کہ جسے اللہ کے فرشتے بھی اللہ سے استدعا کرتے ہیں کہ مالک اگر اجازت ہو تو تیرے حبیب کے کلمات کو سن کے اپنے دل و دماغ کی دنیا کو معطر اور منور کرنا چاہتے ہیں۔ اس جہان مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ مبارکہ روک دیتے ہیں، خطبہ مبارک روک کر آپ تشریف لاتے ہیں اور حضرت حسن اور حسین کو اٹھاتے ہیں اور ساتھ بٹھا لیتے ہیں، اور ساتھ بٹھا کر امام حسن اور حسین علیہ السلام کی محبت کا نہ صرف اعلان فرماتے ہیں بلکہ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہستیاں وہاں موجود تھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کیا انہیں علم نہیں ہوا کہ حسن و حسین وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے میرے آقا اتنی محبت کرتے ہیں کہ پھر ایک حدیث مبارکہ میں ہے امام حسین غالباً رو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی سے فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، اس لیے کہ حسین جب روتا ہے تو میں محمد کے دل مبارکہ کو تکلیف ہوتی۔ یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے جھنجھوڑنے کے لیے، ایمان کے لیے کافی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین سے وہ محبت فرماتے ہیں کہ امام حسین آپ علیہ السلام نماز میں سجدہ ادا کر رہے ہیں، اس سجدہ مبارکہ میں اب شرعی حکم پھر یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ ترتیب سے اٹھنے کی کوشش کریں۔ بچہ گر سکتا ہے مگر آپ کی نماز میں، اور میرے آقا کی نماز بھی وہ نماز ہے کہ جس نماز میں میرا رب ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام بھیجتا ہے۔ نماز کا عالم یہ ہے کہ جس نماز میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام نماز مکمل فرماتے ہیں تو جبرائیل سے گفتگو فرماتے ہیں۔ نماز بھی وہ نماز ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ہمیں خیال خانی کا تصور ہو، ہماری وہ نماز نہیں ہے کہ جس میں ہم شاید نماز میں کھڑے تو ہیں مگر دل و دماغ نماز میں نہ ہو۔ نماز بھی اس ہستی کی ہے کہ جسے میرا رب اعلان یہ فرماتا ہے میرے محبوب رات کو تھوڑا صحیح یا زیادہ صحیح، کم وقت صحیح یا زیادہ وقت صحیح، اے تاجدار کائنات مصلی پر کرم یہ کرے کہ کچھ لمحات کے لیے آ جائیں، اس لیے کہ یہ مصلی وہ مصلی ہے کہ پھر اللہ کی ملاقات کا سبب بنتا ہے۔ جب اللہ کی ملاقات کا سبب بنتا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ یہ معاملہ وہ معاملہ ہے کہ جس معاملہ میں میرے آقا نماز میں ہیں، سجدہ ادا فرما رہے ہیں، اس سجدہ میں لوگ
لوگوں کے سامنے یاد رکھ لیں۔ حضرت امام حسین کا اگر بچوں والا پیار کا معاملہ تھا تو کیا حضور کے گھر میں نہیں ہو سکتا تھا؟ میرے آقا حضرت امام حسن اور حسین کو گھر کھلا بھی سکتے تھے۔ لوگوں کے سامنے امام حسین کا تشریف لانا اس بات کا امر ہے کہ دکھانا گھر والوں کو نہیں تھا، باہر والوں کو بھی اور ماننے والوں کو بھی دکھانا یہ تھا حسین وہ حسین ہے کہ جس سے حضور محبت چھپی نہیں کرتے۔ کوئی کہے کہ بچوں والی تھی تو وہ گھر میں کی جاتی ہے۔ امام الانبیاء مصلی امامت پر ہیں اور امام حسین آپ کے کندھوں پر سوار ہو جائیں، جس کا مطلب یہ تھا پوری کائنات کو دکھانا یہ تھا حسین وہ ہے کہ جس سے حضور اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی چاہت رکھتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس حسین کے لیے سجدہ اگر لمبا بھی کرنا پڑ جائے تو سجدہ لمبا کرتے ہیں، مگر اپنے ماننے والوں کو دکھانا یہ ہے حسین کی محبت حضور کی بارگاہ میں اور حضور کے دل مبارکہ میں کیا درجہ رکھتی۔ کہ آج کا کوئی بندہ کہے کہ میرے وہ تسبیحات اور میرے وہ سجدے اور میری وہ ساری کوششیں بڑھ جاتی ہیں، اگر بڑھ جاتی ہوتی اور ان کا تو عالم ہی یہ ہے کہ اللہ کی شان رمضان المبارک چاند طلوع ہو گیا، مخدومہ کائنات مصلی پر تشریف فرما ہے کہ حسنین کریمین آپ کے سامنے مصلی پر لیٹ گئے۔ آپ فرماتی ہیں حسن اور حسین کیا ماجرا ہے؟ والدہ صاحبہ چاند تو یا طلوع ہو چکا یا اعلان ہونے والا ہے۔ باہر گلیوں میں ایک روایت مبارکہ میں کہ حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں کہ کل عید الفطر ہے۔ بی بی فرماتی ہے بیٹا پھر کیا ہے؟ کہا ہر کوئی نئے کپڑے پہنے گا۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ بی بی ہمارے لیے تو کپڑے تیار نہیں کیے گئے، اب اضطراری نہیں بلکہ رضا کا عالم یہ ہے کہ شاید مخدومہ کائنات نے ابھی وہ چکی چلائی ہے، آقا تیار کیا ہے، مگر جب بچے ضد پر آ گئے جنہیں علم تھا کہ ہماری والدہ وہ والدہ ہے کہ جس کی زبان سے جو نکلے گا تاجدار کائنات کا اس پر فرمان ہے کہ میرے اللہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، میرے اللہ تو گواہ رہ جا کہ میری اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اعلان یہ کرتا ہوں جو قیامت تک فاطمہ سے محبت کرے میرے مالک تو کرم یہ کرنا تو اس سے محبت کر۔ اور پھر جو فاطمہ کا دل دکھاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عجیب سا منظر مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام کا چونکہ معمول مبارک تھا کہ صحابہ اکرام تشریف لاتے تو عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے والدین آپ کے قدموں پر قربان۔ ہر کسی کا یہ معمول ہوتا تھا، مگر دنیا حیران ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مخدومہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں فاطمہ میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں محمد کے والدین فاطمہ تیری ذات پر قربان۔ اگر حدیث مبارکہ کی اس میں ہم کوئی بحث میں پڑھیں تو اس کے لیے آپ پلے باندھ کے رکھ لیں کہ حدیث مبارکہ الحمدللہ تعالی نہ صرف معتبر ہے صحیح ہے بلکہ جس پر بحث بھی نہیں کوئی کرے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے وہ ہستی اور یہاں عالم یہ ہے کہ شاید روزہ بھی آپ نے وہ صحیح نہ فرمائی ہو۔ اب فرماتی ہے بیٹا پریشان نہ ہو، نہ پریشان ہونے کی بات ہے، آپ کے لیے بھی کل کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اب چونکہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹی ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ نے وہ قربت عطا کی ہے کہ آپ اپنے بابا سے کہتی ہیں بابا ایک بڑا شکوہ ہے کہ میں جب آپ کی شہزادی مصلی پر سجدے میں ہوتی ہوں میرا ایک ہی سجدہ بھی پورا ہوتا ہے، دوسرا سجدہ نہیں ہوتا، کہ ظلم کی انتہا ہے کہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مخدومہ جسے علم تھا میرے آقا نے کہا کہ قیامت کے دن میرا رب تیرے عطرت کا احترام کرے گا، حیا کرے گا۔ فاطمہ تیرے لیے کمال یہ ہے، کمال درجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تیرے ادب و احترام کے لیے تیرے پردے کا
حیا ہوگا۔ فاطمہ کل قیامت کا منظر یہ ہے کہ جہاں یاد رکھ لیں کسی کی آل نہیں بچے گی۔ ایک بندہ کہے میں بڑا آدمی ہوں، میں صدر کا بیٹا تھا، گورنر کا تھا، کوئی جانتا نہیں ہے، مگر آل فاطمہ اور اولاد فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تیری عطرت ختم بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس میدان محشر میں تیری عطرت کا حیا ہوگا۔ وہ فاطمہ بھی ہے حاضرین محترم و مکرم، جہاں یہ عالم ہے اور اس عالم کا مرحلہ اور سلسلہ بنتا ہے، اسی مرحلہ اور سلسلہ میں یاد رکھنے والی جو بات ہے کہ میں نے سیا مخدومہ کائنات فرماتی ہے بیٹا کل آپ کے لیے بھی کپڑوں کا اہتمام ہو جائے گا۔ وہ سارے فضائل کا مطلب یہ تھا کہ مخدومہ کو اللہ نے وہ رضا عطا کی تھی، وہ قربت عطا کی تھی، وہ اپنی محبت عطا کی تھی، وہ اپنی قربت کے درجے عطا کیے تھے کہ شہزادی کائنات کی زبان سے جو نکلا وہ تقدیر بن گیا۔ ابھی فجر کا وقت ہے کہ شہزادے پھر ضد کے عالم میں ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، من دکل کون؟ دکل باپ، حضور نوکر ہوں اور آپ کے شہزادوں کا لباس لے کے آیا ہوں۔ حضرت مخدومہ کائنات نے وہ لباس دیا، حضرت حسنین کریمین نے استعمال کیا، اتنی دیر میں میرے آقا تشریف لائے، کہا فاطمہ تمہیں علم ہے تیرے دروازے پر کون آیا تھا؟ بابا بس آیا، اس نے دستک دی، آپ کو علم ہے کہ میں پردہ دار ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں فاطمہ تیرے پردے کا ہی تو حیا تھا، تیرے دروازے پر جو کپڑے لے کر آیا ہے وہ کوئی نوکر نہیں ہے، عام بندہ نہیں ہے، وہ ہستی ہے کہ جو رئیس الملائکہ ہے، پر تیرے دروازے پر جب آتا ہے جبرائیل ہونا بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم و مکرم، یہ سارا سلسلہ، یہ سارا ماجرا کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں اور اپنے ماننے والوں کے سامنے جو اعلان کیا ہے، حاضرین محترم و مکرم، اس کا مطلب ہی یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود اور مدعا یہ تھا کہ لوگوں کے ہاں امت میں وہ محبت آل رسول کی ہو، وہ چاہت بھی ہو جس میں لوگوں نے محبت کی بھی ہے، چاہت کی بھی ہے، مگر کوئی اللہ ماشاءاللہ ایسا کیس ہونے کی بنا پر، ورنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مولا کائنات علی المرتضیٰ اور حضور کے مقتدر اور مکرم صحابہ میں حضرت امام حسین حسنین کریمین کا وہ احترام اور وہ محبت کا سلسلہ ہے کہ جو شاید عام لوگوں کے ہاں نہ ملتا ہو۔ اس سارے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ خالق کائنات یاد رکھنے والی جو بات ہے، انسان کو جو مقام ملتا ہے، جو مرتبہ ملتا ہے، وہ مقام اور مرتبہ بھی ایسا ملتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس مقام اور مرتبے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ تو نبی چھوڑتے ہیں، بڑا عجیب سا منظر ہے، کربلا کے سفر کی تیاری میں اپنے نانا کی بارگاہ میں، والدہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے جب مکہ المکرمہ کی طرف چلتے ہیں، یہ دین جب کچھ عطا کرتا ہے، فضیلتیں ملتی ہیں، تو بابا ان فضیلتوں کے ہوتے ہوئے پھر قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ لوگ مکہ کی طرف احرام باندھے تیاری میں شامل تھے اور امام حسین علیہ السلام اسی احرام کے احیاء کے لیے اور اسی دین کے نفاذ کے لیے کربلا کی طرف سفر فرماتے ہیں۔ اور یہی وہ دن ہے کہ جب لوگ حج کی تیاری میں مصروف ہیں، مگر امام حسین جہاں وہ قربت تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا، عزت تھی، حیا تھا، وہ سارے مقام اور مرتبہ کے ہوتے ہوئے، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے وہاں سے سفر شروع فرماتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے جہاں رخصت کا مرحلہ تھا، جہاں شاید شریعت مطہرہ لوگوں کے لیے رخصت کا معاملہ پیش کرتی تھی، آپ نے کربلا کی طرف سفر کر کے ان لوگوں کو ساتھ لیا کہ جن لوگوں کے ساتھ چلنے میں شاید ساری کائنات اپنی جگہ، حضرت علی اکبر، حضرت امام قاسم اور اولو محمد تو اپنی جگہ، میرے آقا کے شہزادے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی 6 ماہ کی عمر مبارکہ کا یہ پیغام تھا، یہ مرحلہ تھا کہ
کہ جب دین احیا کرنا پڑتا ہے، جب دین کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، جب دین کا علم بلند کیا جاتا ہے تو پھر اس میں بڑی ہستیاں تو ہوتی ہیں۔ 18 سالہ علی اکبر کی تو جوانی اور شباب کو تو سلام ہے، 22 سالہ قاسم بادشاہ کی خود نالائق کو سلام ہے، اور محمد جیسے شہزادے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پیش کرتی ہے۔ مگر اس کربلا کا آغاز جو ہے وہ سفر آغاز دنیا لکھنے پر بیٹھے گی، کبھی کوئی جہاد نہیں شروع ہوا ہوگا جس میں 6 ماہ کے بیٹے کائنات کے خالق کے سامنے پیش کر کے اعلان یہ کیا جائے میرے مادر یہ جنگ ہے، یہ راستہ ہے، دین کو زندہ کرنے کا ہے، قیامت تک کے لیے اسے بچانے کا ہے۔ تو پھر اس کو بچانے کے لیے اس کا آغاز 6 ماہ کے شہزادے حضرت علی اصغر سے کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے امام حسین نے وہ قربانیاں دی ہیں۔ آج کائنات میں دنیا حسین کو کیوں نہ معرفت رکھتی ہو، آج دنیا میں شاید امام حسین کی محبت وہ پیغام بن گئی ہے، وہ تصور بن گیا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی فرقہ رہا، بلکہ میرے شیخ الاسلام تو فرماتے ہیں فرقے ہی 2 ہو گئے، ایک وہ ہو گیا جو حسین کی محبت میں حسینی بن گیا خواہ اس کا کوئی تعلق بھی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بلا شبہ میراب بھی سجایا پھرتا رہے، اس کی سلوار بھی اس کے ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں کو مس کرتی رہے، مگر دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، حسینی دل نہیں ہے۔ رب محمد کی عزت کی قسم ہے دل میں حسین نہیں بسا تو ماتھے کا میراب کبھی بھی دل میں ایمان کا سبب نہیں ہوگا۔ تکلیف کیا ہوتی ہے، معاملہ کیا ہے کہ میرے آقا حسین سے محبت کرے، اسے چھوڑتے نہ تھکے، اس سے تعلق رکھے، اعلان یہ کرے کہ میرے مالک میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میرے اللہ میں حسین کو چاہتا ہوں، میں حسین کی محبت رکھتا ہوں۔ آخر میرے اور آپ کے فتوے کو کیا ہوتا ہے کہ جو کہیں نہیں چل سکتا، نہیں یہ شخصیت پرستی میں آ جاتا ہے، نہیں یاد رکھ لے یہ سارے معاملات میرے اور آپ کے دل کی خناسیت تو ہو سکتے ہیں، ایمان نامی میں نے کہا جو حسینی ہو گیا وہ بچ گیا، ایمان نصیب ہو گیا، اور جو حسینی نہ ہوا وہ مفتی بن گیا، وہ دعوے کرتا رہے، وہ امامت کے دعوے کرتا رہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ، ایمان کے لیے جو شرط ہے وہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب فرشتے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کا دل محبت اہل بیت کا شکار ہے یا نہیں، دل میں حسن و حسین نہیں ہے، بندہ جو مرضی ہو، جو مرضی کرتا رہے، اس کے دل و دماغ میں ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان نام ہی ان چیزوں کا ہے۔ ہم اہل بیت رسول کی جس پر ختم کرتے ہیں، آج نالین رسول کا احترام کرتے ہیں، ہونا چاہیے وہ سر کا تاج ہے، مگر ایک لمحہ کے لیے سوچنا تو صحیح، حضور کی مبارک جوتی وہ ہے جو حضور کے پاؤں کو چومتی ہے، وہ محترم ہو گئی، مقدس ہو گئی، اور حسن و حسین کیوں نہ معتبر ہو، جنہوں نے صرف حضور کو نہیں چوما بلکہ حسن و حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلے سے لگاتے ہیں، اور گلے سے لگا کر اعلان یہ کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ تو بھی گواہ ہو جا، میں حسن و حسین سے وہ محبت رکھتا ہوں جس محبت کا مطلب یہ ہے کہ حسن و حسین سے محبت کا معیار یہ ہے جہاں حسن و حسین کی محبت ہوگی ایمان محفوظ ہوگا، اور جہاں یہ محبت نہیں ہوگی، میں نے عرض کیا سب کچھ ہو سکتا ہے ایمان نہیں آ سکتا۔ میرا رب مجھے اور آپ کو امام حسن و حسین، امام علی، حضرت مخدوم کائنات کی نسبتوں کا صدقہ میرا مالک ان کی محبت اور مودت میں دوام و استقامت عطا فرمائے، قبر اور حشر میں حسن و حسین کی محبت میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ